جب سے اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں اب تک کوئی ایک چیک پوسٹ کا نام بتائیں انہوں نے خود ہٹایا ہو. وزراء کرام خود ملوث ہیں. وزیر فشریز بطخوری میں ملوث ہے. وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سیاست کرنا یا بلوچستان میں اسمبلی میں جانا سردار کے بیٹے کا حق ہے یا سردار کا حق ہے. ماہی گیر کا میں بیٹا ہوں. میرا دادا بھی ماہی گیری کا کام کرتے تھے. ابو بھی میرے ماہی گیری کے، میرے بھائی بھی ماہی گیری کا کام کرتے ہیں. ماہی گیر کا بیٹا ہوں، عام سیاسی کارکن ہوں. جب نے عوام کی زبان میں عوام کے مسائل کی بات کی اور عوام کی جو تکلیف ہے اس کو ہم نے زبان دی تو عوام کے دلوں میں ہم نے جگہ پا لی. میرا نام باعزید خان خروٹی ہے. ایسے شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جس کو پچھلے سال شاید شاذ و نادر لوگ جانتے ہوں گے، لیکن آج بلوچستان میں ان بڑے سیاسی اکابرین کے قد کے برابر آ گئے ہیں جن کو بہت ساری جیلیں اور مصیبتیں اپنی سیاسی زندگی میں برداشت کرنے پڑی. جی میں بات کر رہا ہوں حق دو تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کا، جو میرے ساتھ موجود ہے. مولانا صاحب سے بات کریں گے کہ مولانا صاحب نے اپنے یہ حق دو تحریک کیوں شروع کی. مولانا صاحب کی شخصیت پر جو بلوچ کانفرنس جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. ان تمام سوالات کے جوابات آج مولانا صاحب سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام باعزید بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے. مولانا صاحب بتائیں، مولانا ایک عام آدمی سے بلوچستان کے بلوچ نشین علاقے ہیں وہاں کے عوام کے دلوں کی دھڑکن کیسے بنے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا اور اپنی بات پہنچانے کی جو ذریعہ ہے میڈیا اس میں ہم اب تعاون کر رہے ہیں. تو میں تو گزشتہ 20 سال سے گوادر میں کام کر رہا ہوں. جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی، حق دو تحریک ابھی بلوچستان کے پلیٹ فارم سے بھی وہاں میں نے بلدیاتی الیکشن بھی لڑے، قومی صوبائی الیکشن بھی لڑے. بلدیاتی الیکشن میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی بھی دی. تو اچانک ایک ماہی گیر کا میں بیٹا ہوں. میرا دادا بھی ماہی گیری کا کام کرتے تھے. ابو بھی میرے ماہی گیری کے، میرے بھائی بھی ماہی گیری کا کام کرتے ہیں. ماہی گیر کا بیٹا ہوں، عام سیاسی کارکن ہوں. جب نے عوام کی زبان میں عوام کے مسائل کی بات کی اور عوام کی جو تکلیف ہے اس کو ہم نے زبان دی تو عوام کے دلوں میں ہم نے جگہ پا لی. مولانا صاحب، مولانا کو کن کی سرپرستی حاصل ہے؟ سب سے بڑا سوال بلوچستان میں قوم پرستوں کی جانب سے وہ یہ اٹھا رہے ہیں. اصل میں وہ قوتیں جو یہ الزامات لگاتی ہیں وہ خود ہی کسی کی سرپرستی ہی میں کام کرتے ہیں، اسمبلیوں میں کسی کی سرپرستی سے جاتے ہیں. اب وہ کیونکہ پھر وہ اپنے ہی کردار کو دیکھ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کسی کی سرپرستی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی سرپرستی اور نوجوانوں کی سرپرستی کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں اور ہمیں عوام اور نوجوانوں کی تائید کے علاوہ اور کسی کی تائید حاصل نہیں ہے. کانفرنس کیوں آپ کو جو کانفرنس بلوچ سیاسی جماعت ہے وہ آپ سے بہت زیادہ، یا آپ ان کو خائب کہیں یا آپ کے مخالف کہیں، وہ جو بھی ان کا بیانیہ ہوتا ہے، جب بھی ان کا بیان ہوتا ہے تو وہ آپ کا ناطے کچھ ایسے نادیدہ قوتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جی ان کے کہنے پہ مولانا صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اصل میں ہماری اس جو تحریک ہے اس کا مخالف کوئی قوم دوست نہیں ہے اور نہ کوئی قوم پرست اس تحریک کا مخالف ہے، اور البتہ قوم فروش اس کے ضرور مخالف ہیں. جو قوم فروشی کی، جس نے اسلام آباد میں سیٹوں کی خاطر سیاسی سودا بازی کے لیے قوم کا سودا کیا، بلوچستان کے سرزمین کا سودا کیا، وہ اس تحریک سے خوفزدہ ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کا کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی عام فرد اس تحریک کا دست و بازو بھی ہے اور دعاگو بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک عام ماہی گیر کے بچے نے بلوچستان کی سیاست میں اتنی بڑی جگہ پائی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں اعتراض تو یہی ہے، مجھ پر اس تحریک پر اعتراض یہ ہے، اگر میں کوئی سردار کا بیٹا ہوتا، سرمایہ کا بیٹا ہوتا، جاگیردار کا بیٹا ہوتا تو مجھ پر یہ الزام نہ لگاتے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی چتری تلے یا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ الزام نہ لگاتے. وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سیاست کرنا یا بلوچستان میں اسمبلی میں جانا سردار کے بیٹے کا حق ہے یا سردار کا حق ہے
یہاں کے نواب اور جاگیردار اور سرمایہ دار کا حق ہے، کسی عام کارکن کا، ماہیگیر کے بیٹے کا، مزدور کے بیٹے کا حق نہیں ہے۔ وہ اسی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے۔ تو میں اس لیے آگے گیا ہوں، حقیقتاً بلوچستان میں خوف کا ماحول تھا، یہاں بولنے پہ پابندی تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا، ہمارے کمپرس بھائیوں کے منہ پہ تالے لگے تھے، چوک پوسٹوں پہ لوگوں کی تذلیل ہو رہی تھی، بزرگوں کی تذلیل ہو رہی تھی، ماؤں بہنوں کی بے عزتی ہو رہی تھی، چادر و چار دیواری کی پامالی ہو رہی تھی، بدترین کرپشن کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں ہم نے لوگوں کو زبان دی، خوف سے نکالا۔ تو اس وجہ سے جب قوم ہمارے ساتھ ہے تو ان کو زیادہ ضد آ رہی ہے کہ کس طرح یہ نکلا ہے اور قوم کیوں ان کے ساتھ ہے۔ جن نکات پر آپ نے دھرنا دیا، آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع رہے، یہاں تک کہ آپ کے احتجاج نے مین سٹریم میڈیا کو مجبور کیا کہ آپ کو رپورٹ کریں، وہ نکات پہ کیا عمل درآمد ہوا ہے؟ آپ کے ٹویٹر ٹویٹ سے پھر لگ رہا ہے کہ آپ کسی دھرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ جو 1 مہینے کا ہم نے وقت حکومت نے ہم سے مانگا تھا، تو 16 دسمبر کو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ کی اس کی ٹیم کے ساتھ، تو 16 جنوری کو 1 مہینے کا جو میعاد تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو 16 جنوری کو ہم نے عوامی پریس کانفرنس کی، تو پورے عوام سے بھی رائے لی، تو ہم مطمئن نہیں تھے صوبائی حکومت کے عملی اقدامات سے، کیونکہ سمندر میں ساحل ہے، سمندر میں جو ٹرالرز مافیا ہے وہ اب تک موجود ہے، بارڈر کا جو کاروبار ہے اس کو جو بندشیں تھی سیکورٹی کے نام پر، جو ایف سی کی مداخلت تھی، اور ایف سی جو لوگوں کی تذلیل کرتا تھا وہ بدستور موجود ہے۔ وہ چیک پوسٹوں کی ایک فہرست ہم نے دی کہ اس سے لوگ بہت تکلیف ہیں، کوئی سیکورٹی کے لیے نہیں ہے، ہماری تذلیل کے لیے اور چیک پوسٹیں تاحال موجود ہیں، اور کچھ اور مطالبات تھے تو موجود، اس لیے ہم مطمئن نہیں تھے حکومتی اقدامات سے۔ ہم نے دوبارہ دھرنوں کا، ابھی ہر ہفتے ایک دھرنا دینے کا ہم نے اعلان کیا ہے۔ 20 جنوری کو ہمارا پہلا دھرنا اور ماڑا 0 پوائنٹ پہ ہوا، اس میں ہزاروں ماہی گیروں نوجوانوں نے شرکت کی۔ ابھی 3 فروری کو پسینی 0 پوائنٹ پہ ہر ہفتے ایک دھرنا دے رہے ہیں۔ تو اگر پھر بھی سنجیدہ نہیں ہوا اور عملی اقدامات نہیں کیے تو 1 مارچ کو ہم پھر غیر معینہ مدت کے لیے گوادر پورٹ روڈ انشاءاللہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کون طاقتور لوگ ہیں اس ٹرالر مافیا کے پیچھے کہ آپ کے اتنے احتجاج کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ بدستور وہی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں؟ وزراء کرام خود ملوث ہیں، وزیر فشریز بطخوری میں ملوث ہے، تو اس کے لیے ہم نے چندہ بھی اور ماڑا 0 پوائنٹ میں کیا ہے۔ وزیر فشریز اور حکومت بلوچستان خود ملوث ہے اور کوئی نادیدہ قوت نہیں، یہ خود نہیں چاہتے کہ ٹرالرز چلے جائیں۔ اکبر اسکانی صاحب، وزیر فشریز اکبر اسکانی صاحب خود ملوث ہے، اور وہ وہاں ماہی گیروں آئے وزیر فشریز، اب تک کسی ایک ماہی گیر سے ملاقات کی ان میں طاقت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، اور جتنے وہاں ماہی گیروں سے مذاکرات ہوئے تو ظہور بلیدی صاحب نے کیے یا وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کیے، چیف سیکرٹری نے کیے۔ اب تک وزیر اعلیٰ کے جتنے دورے ہوئے وزیر فشریز اس کا ساتھ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اب اندازہ لگائیں، ساحل پہ دورہ ہے وزیر اعلیٰ کا، وزیر فشریز ساتھ نہیں ہے، ماہی گیروں کے ساتھ ملاقات ہے، وزیر فشریز ساتھ نہیں ہے۔ اتنے نااہل اور نالائق فرد کو وزیر فشریز بنایا گیا ہے جو خود ملوث ہے ٹرالرز مافیا کی بدتخوری میں۔ انشاءاللہ ابھی وہ دھرنے ہوں گے، پھر انشاءاللہ یہاں موسم جب صحیح ہو جائے گا تو ہم چند مہینوں کے بعد ہم کوئٹہ میں بھی دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کوئٹہ گوادر سے کوئٹہ لانگ مارچ کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں بہت بڑی عوامی طاقت کا مظاہرہ بھی کریں گے، انشاءاللہ لاکھوں لوگ بلا مبالغہ انشاءاللہ جمع کریں گے کوئٹہ میں، تو وہ اعلان ہمارا موجود ہے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کتنا چندہ اکٹھا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ چندہ پہنچا دیا ہے کچھ ان کو، وزیر فشریز کو؟ وزیر ماہی گیروں نے 10-10 روپے جمع کیے ہیں وزیر فشریز کے لیے، اور انشاءاللہ میں ساتھ کوئٹہ لایا ہوں، اور انشاءاللہ اب تک پہنچا دیں گے۔ مولانا صاحب، میں اسمبلی میں ثنا بلوچ کی تقریر سن رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انہوں نے قدوس حکومت بنائی ہے ان کے ساتھ یہ تمام تر معاہدے ہوئے تھے جس میں ماہی گیروں کے حقوق کا تحفظ تھا، چیک پوسٹوں کا خاتمہ، اور مولانا صاحب جو ہے وہ ان کا کریڈٹ لے کر کے آ گئے درمیان میں، یہ تو ہم خود کرنے جا رہے تھے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ بتائیں، انہوں نے اپنے دور میں جب سے اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں اب تک کوئی ایک چیک پوسٹ کا نام بتائیں جو انہوں نے خود ہٹایا ہو، ایک چیک پوسٹ کا وہ نام بتائیں کہ وہ جو لوگوں کی تذلیل ہو رہی تھی انہوں نے وہ ہٹایا ہو۔ کریڈٹ تو عوام کو جاتا ہے، مجھے بھی نہیں، بلوچستان کے عوام کو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے عوامی طاقت سے، عوامی جرأت سے، احتجاج سے جتنی کامیابی لی ہے، یہ کوئی کریڈٹ نہ لے۔ ہاں،
انہوں نے ابھی ایک کریڈٹ ثنا بلوچ کو جاتا ہے کہ ساجد ترین صاحب کو جو کیا کہتے ہیں اس کو پریکٹس جرنل بنایا، پریکٹیکلی طور پر الحمدللہ باپ کے ساتھ مل کر عملی پریکٹیکلی یہ کیا ہے۔ ابھی BNP جو ہے نا باپ کے مقدمات کے لیے دلائل دے گا، اس کا مرکزی نائب صدر ساجد ترین صاحب، اس کو سینیٹر تو نہیں بنا سکے کیونکہ وہ MPA صاحبان بیٹھ گئے تھے، کم سے کم ان کو یہ جرنل بنا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے علاوہ عوام کو کریڈٹ جاتا ہے، کسی صوبائی اسمبلی کی ممبر کو یا حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا۔ مولوی صاحب چونکہ آپ جمعیت اسلامی کی نرسری میں پلے بڑے ہیں، جمعیت اسلامی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ماضی میں قریبی تعلق رہا ہے، مولانا کا اتنا سخت نظریہ، اتنا سخت موقف یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ جماعت اسلامی کا کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا جو بانی ہے حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، پہلا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان تھا، وہ صدارتی الیکشن میں حصہ لیا، فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقابلے میں تھی، تو جماعت اسلامی نے ایوب خان کا ساتھ نہیں دیا، فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ اللہ کے مذہبی حوالے سے اس پہ اعتراض بھی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کیوں دیا، تو ایک مفسر قرآن نے فاطمہ جناح ایک عورت کا ساتھ دیا، فوجی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے، البتہ ضیاء الحق کے دور میں 3-4 مہینے ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، ورنہ ابھی قمر باجوہ کو توسیع دینے کا معاملہ ہے، جماعت اسلامی تو اس نے مخالفت کی، تو یہاں جو کانفرنس پارٹی سردار اختر صاحب نے تو بالکل 3 سال کے لیے اس کو ووٹ دیا، تو جماعت اسلامی نے ایوب خان سے لے کر ابھی قمر باجوہ تک جماعت اسلامی میں ہر میدان میں مخالفت کی ہے۔ بہرحال سیاسی غلطیاں جماعت اسلامی سے بھی ہوئی ہیں، ہر پارٹی سے ہوئی ہیں۔ کیا مولانا صاحب اس وقت خطے کے حالات سے اب باخبر ہے؟ سیکورٹی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بارڈرز جو ہے اگر وہاں پہ سخت چیکنگ نہ ہو اور رستے میں چیکنگ نہ ہو تو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا مولانا کی آپ کو کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ چیک پوسٹ ہٹاتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا، بدامنی پھیلے گی؟ میں صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے ہمارے بہت ساری نشستیں ہوئی ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں باعزید بھائی آپ نے غیر ضروری چیک پوسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی، کہ ہم چیک پوسٹوں کے خلاف نہیں ہیں، جو عوام کی سیکورٹی کے لیے چیک پوسٹ ضروری ہے اس کو ضرور بنائیے، لیکن کیا ہاسپٹل کے گیٹ پر چیک پوسٹ کا بننا، اسٹیڈیم پر چیک پوسٹ کا بننا، تعلیمی ادارے کے کمروں کے اوپر چیک پوسٹ کا بننا، اسپتال کے گیٹ کے چھت کے اوپر سیکورٹی کے لیے یا تذلیل کے لیے، ہم ان کے خلاف ہیں۔ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی کے لیے نہیں ہے، یہ تذلیل کے لیے، لوگوں کی چادر و چاردیواری کی پامالی کے لیے۔ ہم چیک پوسٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس چیک پوسٹ کے خلاف ہیں جو ہمارے چادر اور چاردیواری اور ہماری تذلیل میں ملوث ہے اور ہمارے پوری نقل و حرکت پہ پابندی لگا رہے ہیں، اس کے ہم خلاف ہیں، اس کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو بارڈرز پہ ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اسی مطابق ہی رہیں جو صوبے کے اضلاع کے اندرونی علاقوں میں ہے، جس طرح آپ نے کالجز کی بات کی، تو اس کو ہاں ہم چاہتے ہیں بھائی جہاں بھی جو سیکورٹی کے لیے ضروری ہے تو آپ ضرور بنائیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ رویے درست رکھے جائیں، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہمارے ساتھ احترام کیا جائے، ہماری بہنوں بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ چیک پوسٹ بنانا ہے بنائیے، ضرور بنائیے، لیکن کسی کی تذلیل نہ ہو۔ لیکن جو ہمارے تعلیمی ادارے، ہیلتھ کے ادارے، تفریحی مقامات ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر یہ چیک پوسٹ بننے کی تو ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے، اس کے ہم خلاف ہیں۔ مولوی صاحب چونکہ آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، بلوچستان میں خواتین سیاست میں فعال نہیں ہے، مولانا واحد شخص ہے جن کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں خواتین نکل آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پھر بتائیں، کانفرنس بتائیں وہ کیوں نہیں نکال سکے، وہ سوال ہے ان سے کہ وہ کیوں نہیں نکال سکے۔ تو الحمدللہ ہم نے ماؤں کی امیدیں ہیں، ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور مائیں تڑپ رہی ہیں، اور ایسی مائیں روزانہ مجھے فون کر رہی ہیں کہ منشیات میں جو ہمارے بچے لت پت ہو گئے، مائیں رو رو کر ہم سے فریاد کر رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ماں کو امید ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اور آئندہ بھی جو ایک نہیں ریلی میں کل بھی ہم اعلان کریں تو پھر بھی ہزاروں انشاءاللہ مائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔
تو میرا اور کوئی کمال نہیں ہے، میں نے ماں کی دکھ کو، درد کو ایک زبان دی ہے، اس دکھ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچ نشین علاقے بلوچستان کے جتنے ہیں آپ ان میں اسی طرح کی بڑے جلسے کروا سکتے ہیں جس طرح آپ گوادر میں کروا چکے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ اگر میں چلا جاؤں تو ہر جگہ کرا سکتے ہیں، لوگ تیار ہیں، صرف بلوچ اضلاع ہی نہیں، پشتون اضلاع میں بھی جو ہمارے اس بیلٹ کے ہیں سب جگہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے، تو لوگ منتظر ہیں، انشاءاللہ لوگ آئیں گے، لوگ ساتھ بھی دیں گے۔ لوگ ہر جگہ دکھی ہیں، مایوس ہیں، خوف کے ماحول میں ہیں، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، تو ہم کال دے دیں اور وہ محنت کریں، لوگوں کے پاس چلے جائیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مولوی صاحب یہ جو آپ نے تحریک بنائی ہے بلوچستان کو حق دو، کیا اس کو مستقبل میں کوئی سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ لیں گے یا صرف یہ اسی طرح جس طرح آپ ان مسائل کے خلاف یہاں سے آواز اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تحریک ہی رہے گی، اس کو ہم سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے، کیونکہ سیاسی پلیٹ فارم بنانے کے ظاہر ہے ہم نے سوچا بھی ہے کہ بہت زیادہ خدشات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، اس میں پھر وہ پارٹی یا وہ سیاسی پلیٹ فارم ہمارے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے، ہائی جیک بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری قوتیں اندر داخل ہو کر اس تحریک کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے یہ تحریک ہی رہے گی، عوام کی تحریک رہے گی، کسی ٹولے کی نہیں رہے گی، اس کو ہم تحریک ہی رہنے دیں گے، لیکن ایک پورا ڈھانچہ ضرور بنائیں گے، ایک نظم و ضبط ضرور رکھیں گے اور اس کو عوام کی تحریک بنائیں گے، کسی مخصوص طبقے کی کوئی پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے۔ مولوی صاحب کیا آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ میں نے پہلے بھی الیکشنوں میں حصہ لیا ہے اور اب بھی الیکشن، کیونکہ جمہوری پارلیمانی لوگ ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، پرامن آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، پارلیمانی جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم الیکشن حصہ لیں گے، لیکن ظاہر ہم تحریک میں اداروں کو بتائیں گے کہ جعلی قیادتیں ہمیں قبول نہیں ہیں، عوام کو حق رائے دینے کا حق دیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ پارلیمانی جدوجہد کے میں کوئی ہمیں راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی یہاں کا اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی قوتیں پارلیمانی جدوجہد کو بھی برداشت نہیں کرتے، تو آئندہ ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ پارلیمانی جدوجہد ہمارے مسائل کا حل ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ مولوی صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ مولانا کا بیانیہ جو ہے وہ تقریروں میں انتہائی آپ کہ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ ہوتا اگر میں، یعنی آپ کے بیانات جو ہے وہ انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے سانپ دیکھا تو اللہ نے کہا لا تخف، آپ خوف زدہ نہ ہو، اور انسانی نفسیات ہے، لیکن ظاہر بلوچستان کے حالات نے ہمیں اس حد تک مجبور کیا ہے کہ ہم نے کفن پہن کر بھی ریلی گوادر میں نکالی اور یہ بتایا ہے دنیا کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو کہ اب ہم اس حد تک پہنچے ہیں کہ ہم نے کفن پہن لیا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ شاید موت سے لوگ ڈرتے ہیں، موت یا زندگی کسی کی مجبوری ہے، بہرحال ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، موت کو ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ابھی اس حالات میں کوئی ڈر نہیں لگتا، کوئی خوف ہمیں نہیں ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیں گے بھی آپ مریں گے، آپ بزدلی دکھائیں گے بھی مریں گے، اور ابھی قبرستان بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو کل کو کہتے تھے اگر میں بات کروں گا تو مجھے ماریں گے، وہ بھی قبرستان میں وہاں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے انہوں نے بزدلی کا راستہ اختیار کیا، آج بھی وہ قبرستان میں، ان کا ایک دن اضافہ نہیں ہوا ہے، اسی طرح وہ دنیا سے گئے، تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں بلا خوف ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات جو میں بار بار کہتا ہوں بلا خوف، مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ یہ بات نہ کریں، لیکن یہ لوگ جو پہاڑوں پہ نوجوان گئے کوئی شوق سے نہیں گئے، کوئی بریانی کھانے یا کوئی قورمہ کھانے پہاڑ پہ نہیں گیا، اس ظلم کے نظام نے ان کو لے کر گئے، یہ ظالمانہ جو نظام ہے، یہاں انصاف سرمایہ داروں کے لیے، نوکریاں جاگیرداروں کے لیے، الیکشن سرمایہ داروں کے لیے، یا جتنے مراعات ہیں سرمایہ داروں کے لیے، جب غریب سیاسی کارکن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمام راستے اس کے لیے مسدود ہیں، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ جب انہوں نے بلا اسلحہ اٹھایا، ہم اس کے مخالف ہیں، اس راستے کے مخالف ہیں، اب ان کو کہہ بھی رہے ہیں جو پرامن جمہوری مزاحمت کریں، آ جائیں پرامن جمہوری مزاحمت کریں، ظالموں کو اسمبلیوں سے بھی نکالیں، ایوانوں سے نکالیں، دفتروں سے بھی نکالیں، اور بلوچستان کی سرزمین سے بھی ان ظالموں کو نکال دیں عوامی طاقت سے، پرامن جمہوری انداز میں، اور انشاءاللہ یہ ہماری جو تحریک پرامن جمہوری آئینی ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین اس پہ انشاءاللہ
اللہ हमें कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें टाइम देने का। मौलाना साहब की बातें आपने सुनी। मौलाना का इतना पॉपुलर बनना और बलूचिस्तान में वो जगह जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ पाना, जो कि बड़े जदोजहद के बाद यहाँ के सियासी अकाबरीन माजी में पा चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह यहाँ पर क़यादत का फुकदान है, या फिर वो क़यादत जो कि अपनी मफादात के लिए काम कर रहा है। आम आदमी की बात कोई करने को तैयार नहीं है, जबकि सियासत में हमने ऐसे मोहरे मुतारिफ करा दिए हैं जो कि सिर्फ अपनी चोरियों में लगे हुए, उनको आवाम से सरोकार नहीं है। इस खला ने मौलाना साहब जैसे लोगों को मंजर आम पर लाया है और आवाम के लिए उम्मीद बने हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हमसे वक्ती तौर पर अल्पाजी इख्तिलाफ राय रखने वाले लोग हमें इसलिए नापसंद होंगे कि वो चार बातें हमारे ख़िलाफ़ करते हैं, या फिर हमें वो डमी किरदार लोग जो कि अंदरूनी खाना आवाम को भी रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रही है, जबकि यहाँ रियासत को भी लूटने में मसरूफ़ अमल है, उनकी पुष्टपनाही करनी है। मौलाना साहब के तरीक़ाकार बयानिए से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इससे इख्तिलाफ कतई तौर पर मुमकिन नहीं है कि इस वक्त बलोच बेल्ट में अगर कोई आम आदमी किसी शख्स के साथ है तो वो मौलाना साहब के साथ है। बहुत शुक्रिया।